أشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية: اللهم علمه الكتاب والحساب ومكن له في البلاد. وفي رواية: وقه سوء العذاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کی مقدس جماعت تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہے. یہ عظمت اور فضیلت صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہی حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ کی جانب سے مغفرت، جنت اور رضامندی کا سرٹیفکیٹ لیا ہے. قرآن پاک کی بہت سی آیات اور احادیث اس پر شاہد ہیں کہ صحابہ کرام سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو ان کی افضلیت بیان کی ہے، ان کو تسلیم کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. بصورت دیگر ایمان ناقص ہے. یہ دین چونکہ ہمارے پاس انہی صحابہ کرام کے واسطے سے پہنچا ہے، اسی لیے وہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے محسن ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا: لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کی ایک مد اور اس کے آدھے کے برابر نہیں ہو سکتا. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے قرآن پاک کی بہت سی آیات. یہ یاد رکھیے، شرف صحابیت کوئی معمولی چیز نہیں. اس شرف نے اللہ رب العزت کو نے اسی شرف کے لیے خود ان حضرات کو منتخب فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے نبیوں اور رسولوں کے بعد ساری دنیا سے میرے صحابہ کو منتخب کیا، اور میرے صحابہ میں سے 4 ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو چنا اور ان کو میرا خصوصی رفیق بنایا، اور فرمایا میرے سارے صحابہ میں ہی خیر ہے. صحابہ کا تذکرہ کثرت سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان عظیم ہستیوں کی تعریف کرنا کار خیر ہے. قرآن پاک نے ان مقدس انسانوں کے ایمان کو بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے معیار اور پیمانہ بنایا. تبھی تو ارشاد فرمایا: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. کہ اگر تم ایمان اس طرح لاؤ جیسے کہ صحابہ لائے تو پھر ہی تم کامیاب ہو. جماعت صحابہ میں خاص طور پر وہ ہستیاں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی زمام اقتدار
عمارت، قیادت، سیادت کی ذمہ داری سنبھالی اور ان کے نظام حکومت اور امور دنیا کو چلانے کے لیے ان کے اجتہادات اور فیصلوں کو شریعت اسلامی میں ایک قانونی دستاویز کی حیثیت حاصل ہوئی، وہ صحابہ ہی تھے۔ انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک جلیل القدر صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محرم کے مہینے میں یوم عاشوراء کو نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا کے پس منظر میں ایک طبقہ ہمیشہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کا نشانہ بنانے لگتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ چند معروضات اس موقع پر آپ کے سامنے ضرور رکھیں۔ یہ یاد رکھیے کہ تاریخ کا قلم دان شروع سے متعصب مزاج لوگوں کے ہاتھ چڑھا رہا، حقائق کو مسخ کر کے جتنی بے انصافی اس عظیم المرتبت شخصیت سے برتی گئی شاید ہی کسی اور سے برتی گئی۔ اس لیے ان کی شان و مقام و عظمت اور سنہری کارناموں کو بیان کرنا جہاں ہمارے عقیدت کا مسئلہ ہے، وہاں پر تاریخ سے انصاف کا تقاضا بھی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام معاویہ، کنیت ابو عبد الرحمن، والد کا نام ابو سفیان، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا شجرہ 5ویں پشت پر جا ملتا ہے۔ خاندان بنو امیہ زمانے جاہلیت سے قریش میں ایک معزز ممتاز خاندان تھا۔ ان کے والد حضرت ابو سفیان قریش کے سرداروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ ابو سفیان آغاز بعثت سے فتح مکہ تک تو اسلام کے سخت دشمن رہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی اظہار ثانی اور اسلام کی بے خونی میں کوئی امکانی کوشش باقی نہیں رکھی جس وقت حالت کفر میں تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال قبل، اور ماں باپ نے اس وقت کے عرب کے دستور کے مطابق جو بھی فنون تھے وہ چیزیں حضرت کو سکھائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ یہ جو بعض روایات کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء سے پہلے ایمان لے آئے تھے، لیکن والدہ اور کیا ڈر تھا اور کچھ ایسے عذر تھے جس کی وجہ سے اپنا اسلام آپ نے مخفی رکھا۔ پھر عین فتح مکہ کے موقع پر اپنے والد کے ہمراہ واضح الفاظ میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ باقی آپ خوبصورت تھے، اللہ نے بڑی خوبصورتی عطا کر رکھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں حسن سیرت، حسن صورت عطا فرمائی، وہیں خشیت و للہیت، آپ کی بردباری، عفو درگزر، نرم کوئی، یہ سب بڑی اعلیٰ قسم کی طبیعت اللہ نے عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابت وحی ایک نازک ترین مگر عظیم ترین کام تھا، یہ یاد رکھیے۔ اس کے لیے جس احساس ذمہ داری، امانت داری کی ضرورت تھی اور علم و فہم کی، وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیونکہ یہ تمام باتیں موجود تھیں اور بدرجہ اتم موجود تھیں، اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ بگوش اسلام ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دور شناس نے آپ نے دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی علمی پختگی اور عملی شیفتگی کو بھانپ لیا۔ پھر آپ کو کتابت وحی جیسا نازک لیکن عظیم ترین کام پر مامور فرمایا، اور آپ نے نہایت عمدگی اور بہترین انداز سے پھر اس کو ادا کیا۔ اور یہ فضیلت مل جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ ابن حزم کی تحقیق کے مطابق کتابت وحی کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے زیادہ رہنے کا شرف پہلے نمبر پر اگر حضرت زید بن ثابت کو حاصل ہے، تو دوسرے نمبر پر بلا شرکت غیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل ہے۔ یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باہر اور دور دراز سے آنے والے مہمانوں کی خاطر مدارت اور ان کے قیام و طعام کا بندوبست، یہ سب کچھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما رکھا تھا۔ مکہ مکرمہ سے آ جانے کے بعد تو حضرت معاویہ نے مستقل طور پر اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ احادیث میں بہت تذکرہ ہے آپ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر آپ کے حق میں دعائیں ارشاد فرمائیں، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یہ روایات میں موجود ہے۔
ترمذی میں تو یہ بھی موجود ہے کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا اور ان کے ذریعے سے نجات دے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جس شخصیت کو حاصل ہو، اس شخصیت کے بارے میں نازیبا الفاظ اور کلمات کہنا یہ بہت بڑی بری بات ہے، اور یہ کفر کے قریب لے جانے والی بات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا کہ حضرت معاویہ کے حق میں وصیت فرمائیے، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب کے امین ہیں اور عمدہ امین ہیں۔ یہ المعجم الاوسط للطبرانی جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی، طبقات الکبریٰ ابن سعد کے اندر موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو ان کے پیچھے حضرت معاویہ نے جو ہے وہ ان کی خدمت سنبھالی اور برتن لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گئے۔ ابھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو مرتبہ ان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا، معاویہ اگر تمہیں مومنین کے کسی کام یا جگہ کا متولی و حاکم بنایا جائے تو امور حکومت کی انجام دہی میں اللہ سے ڈرتے رہے، عدل و انصاف کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں، میں برابر خیال کرتا رہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے موجب میں کسی کام میں یعنی امانت و سرداری جو ہے وہ مجھے ضرور ملے گی، یہاں تک کہ پھر مجھے یہ ملی۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی روایات ہیں اور آثار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اکابر صحابہ نے حضرت معاویہ کے فضائل و مناقب کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی باتیں ہیں۔ پھر آپ حضرت ابوبکر کے دور میں بھی اسی طرح خدمات انجام دیتے رہے۔ پھر اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسے ہوا، رومیوں کے علاقے آپ نے جو ہے وہ آزاد کروائے۔ پھر اسی طرح مشہور مقامات جو ہیں وہ فتح کیے، اور پھر آخر میں حضرت عمر نے آپ کو اردن کا گورنر مقرر فرمایا۔ اسی طرح پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اس میں پہلا اسلامی بیڑا کا جو ہے وہ آپ نے حضرت معاویہ نے ایجاد کیا، جو سن 28 ہجری میں بحر روم میں اترا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد یورپ افریقہ کی وسیع اور اس زمین پر پھر اسلام کا جھنڈا بھی آپ نے لہرایا، اور یہ بھی آپ ہی کا جو ہے وہ فضیلت ہے جو آپ کو حاصل ہوئی۔ تو ایسی بڑی شخصیت یہ ضرور وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے بڑے اعلیٰ اور رفع مقام دیا۔ اس کے بعد حضرت معاویہ کی علم جو ہے نے دیکھا اسی زمانے میں بعد میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو پھر خلیفہ مقرر ہوئے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اس وقت حالات میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی سے آپس میں انتظامی معاملات پر اختلاف ہوا، اور جس کو بنیاد بنا کر ایک طبقہ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ باغی راویوں کی پوری کوشش رہی ہے کہ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ایک دوسرے کا دشمن ثابت کیا جائے۔ کبھی وہ ان کی زبان سے ایک دوسرے پر لعنت کہلواتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو برا بھلا کہلواتے ہیں اور ان کے اسلام میں شک کرواتے ہیں۔ یہ اصل میں ان کے اپنے جذبات ہیں جنہیں وہ زبردستی حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کہلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی تمام روایات کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان کی سند میں کوئی نہ کوئی جھوٹا راوی ضرور موجود ہے۔ یہاں چند روایات آپ کے سامنے نقل کر سکتے ہیں کہ وہ کی جائیں، تو یہ یاد رکھیں۔ حضرت علی کے بھائی عقیل اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ساتھی تھے، دوسری طرف حضرت معاویہ کے بھائی زیاد بن ابی سفیان حضرت علی کے قریبی ساتھی تھے۔ آپ نے انہیں ایران و خراسان کے گورنر مقرر کر رکھا تھا۔ ایک بار عقیل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، حضرت معاویہ نے جی کھول کر حضرت علی کی تعریف کی، انہیں بہادری اور چستی میں شیر، خوبصورتی میں موسم بہار اور جود و سخا میں دریائے فرات سے تشبیہ دی، اور کہا اے ابو یزید یعنی حضرت عقیل کو کہ میں علی ابن ابی طالب کے بارے میں یہ کیسے نہ کہوں۔ علی قریش کے سرداروں میں سے ایک ہیں، وہ نیزہ ہیں جن پر قریش قائم ہیں، علی میں بڑائی کی تمام علامات ہیں۔ علی نے یہ سن کر عقیل نے جب یہ سنی باتیں تو آپ نے فرمایا امیر المومنین آپ نے فی الواقع صلہ رحمی کی۔ یہ ابن عساکر میں یہ روایت موجود ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ صفین کے بعد جو خط شہروں میں بھیجا، اس میں آپ نے فرمایا ہمارا معاملہ کی ابتدا یوں ہوئی کہ ہم میں اور اہل شام میں مقابلہ ہو، ظاہر ہے ہمارا اور ان کا رب ایک، ہمارا اور ان کا نبی ایک، ہماری اور ان کی اسلام کے متعلق دعوت ایک۔ اس معاملے میں نہ وہ ہم سے زیادہ تھے نہ ہم ان سے،
صرف ایک معاملے میں ہم میں اختلاف ہوا اور وہ تھا خون عثمان کا بدلہ، اور جس سے ہم بری تھے۔ یہ نہج البلاغہ کتاب میں خود موجود ہے۔ تو کتنے افسوس کا مقام ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل شام کو اپنے جیسا ایماندار مسلمان ان کے مقتول کو جنتی بتلائیں، دشمنان صحابہ سبائی جو ہیں ملعون یہ انہیں کافر و مرتد قرار دیں۔ اب یہ خود دیکھنا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات زیادہ معتبر ہوگی یا اس سبائی اور جھوٹے گروہ کی۔ اسی طرح ایک شخص نے حضرت معاویہ سے کوئی دینی سوال کیا، آپ نے فرمایا اس بارے میں حضرت علی سے پوچھو، وہ مجھ سے بڑے عالم ہیں۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ کی رائے میرے نزدیک علی کی رائے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا آپ نے تو بہت ہی بری بات کی، آپ کی رائے بہت ہی قابل مذمت ہے، آپ ان صاحب کی رائے کو یعنی حضرت علی کی رائے کو ناپسند کر رہے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سے عزت بخشی۔ یہ ابن عساکر میں روایات موجود ہیں، اور بہت سی روایات اور بھی ایسی ہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کرتے ہیں، اور خود حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں۔ جزوی طور پہ ضرور ایسا تھا کہ ایک غلطی ہوئی، اور اس میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ایسی جنگوں میں معاملات میں حضرت علی حق پر تھے اور آپ کے مد مقابل جو ہیں وہ خطا پر تھے۔ اسی طرح بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت ہوئی، اور جو معاہدہ ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین ہوئے خلافت کے۔ اس زمانے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ حضرت معاویہ سے صلح کی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا جو منصب تھا یہ سونپا۔ حضرت معاویہ کو اپنا خلیفہ تسلیم فرما کر آپ نے خود جو ہے اس سے سبق دوش ہوئے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام کو بہت فتوحات دی، اسلام جو ہے وہ بڑی دور دور تک پھیلا، اور آپ نے بڑی اسلام کے خلیفہ بننے کے بعد بڑی خدمات انجام دی۔ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹے تو آپ نے دستبردار ہوئے، تو آپ نے اس کے بعد دور خلافت تقریباً جو ہے وہ 20 سال پر محیط ہے۔ اس میں بڑی تیزی سے پلات، قندھار، قان، مکران، سیسان، سمرقند، ترمز، یہ شمالی افریقہ، جزیرہ روڈس جو ہے جزیرہ روڈ، کابل، صقلیہ سمیت مشرق و مغرب، شمال جنوب کا 22 لاکھ مربع میل سے زائد علاقہ اسلام کے زیر نگیاں ہے، اور یہ آپ کے دور حکومت میں ہوا۔ آپ نے جو ہے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ موسم سرما میں اور ایک موسم گرما میں جہاد کرتا۔ فوجیوں کا وظیفہ دگنا کیا، ان کے بچوں کے وظائف مقرر کیے، ان کے اہل خانہ کا مکمل خیال، مردم شماری کے لیے باقاعدہ محکمہ بنایا، بیت اللہ شریف کی خدمت کے لیے مستقل ملازم رکھے۔ سب سے پہلا اقامتی ہسپتال دمشق میں قائم کیا، نہروں کے نظام کے ذریعے سینکڑوں مربع میل اراضی کو آباد کیا، زراعت کو خوب ترقی دی، نئے شہر آباد کیے، ڈاک کا نظام بہتر، احکام پر مہر لگانے، حکم کی نقل دفتر میں محفوظ رکھنے کا طریقہ، عدلیہ کے نظام میں اصلاحات، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے بہت سے معاملات تھے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر آئے۔ اسی طرح امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المصنف میں عبد الرحمن بن عصمہ کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کا ایک قاصد امیر المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ ہدیہ لے کر حاضر ہوا اور آ کر عرض کی کہ امیر المومنین کی طرف سے یہ ہدیہ قبول فرمائیں۔ حضرت عائشہ نے وہ ہدیہ قبول فرما لیا۔ جب وہ واپس چلا گیا تو عبد الرحمن بن عصمہ نے ام المومنین سے عرض کیا کہ کیا ہم مومن نہیں اور وہ امیر المومنین نہیں؟ تو ام المومنین سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ ہاں تم مومن ہو اور وہ یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک قیمتی ہار ہدیتاً پیش کیا جس کی اس وقت قیمت 1,00,000 درہم تھی۔ وہ قبول کیا اور پھر اسے آپ نے حضرت عائشہ نے امہات المومنین میں تقسیم کیا۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی متبرکات تھے، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کاٹے، وہ بال آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھے اور وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو ان بال مبارک کو میرے منہ اور ناک میں رکھ دینا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قمیص مبارک بھی حضرت معاویہ کے پاس تھی جس کے بارے میں ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب آپ مرض الوفات میں تھے تب آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ اس قمیض کو میرے کفن میں ایسے طور پر شامل کرنا کہ یہ میرے جسم کے ساتھ ملی رہے۔
اسی طرح آپ کے اخلاق، تقویٰ اور خشیت الہی کے سینکڑوں واقعات ملتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے جو مشاہیر ہیں ان کی نظر میں بتلانا زیادہ ضروری اور بہتر ہے، اور یہ اقوال یاد بھی رکھنے چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو آپ فرماتے ہیں جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی کو بھی، خواہ وہ ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں یا معاویہ ہوں یا عمر بن عاص ہوں، انہیں برا کہے تو اگر یہ کہے کہ وہ گمراہی پر یا کفر پر تھے تو اسے قتل کیا جائے، اور اگر اس کے علاوہ عام گالیوں میں سے کوئی گالی دے تو اسے سخت سزا دی جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کرتے ہیں، ہم اللہ سے عافیت کے طلبگار ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر برائی کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کے اسلام کو مشکوک سمجھو۔ ابراہیم بن سیرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کو خود مارا، مگر ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ پر سب و شتم کیا تو انہوں نے اس کو خود کوڑے لگائے۔ امام ربیع بن نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ رسول کے درمیان پردہ ہے، جو یہ پردہ چاک کرے وہ تمام صحابہ پر لعن طعن کی جرأت کر سکے گا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں بیٹھا رہوں کہ سامنے ان کی سواری آ جائے اور ان کے گھوڑے کے پیر کی دھول اڑ کر مجھ پر پڑ جائے تو میں سمجھوں گا کہ یہی میری نجات کا وسیلہ ہے۔ قاضی اعظم رحمہ اللہ وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، برادر نسبتی ہیں، کاتب رسول ہیں، وحی الہی کے امین ہیں، جو انہیں برا کہے اس پر خدا، رسول اور فرشتوں کی لعنت۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدگمانی سے بچو، وہ ایک جلیل القدر صحابی رسول ہیں اور زمرہ صحابیت میں بڑی فضیلت والے ہیں، خبردار ان کی بدگمانی میں پڑھ کر گناہ کے مرتکب نہ ہونا۔ اسی طرح مولانا جو ہے بریلویت کے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں کہ جو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے، اور ایسے شخص کے پیچھے نماز حرام۔ یہ احکام شریعت میں موجود ہے ان کی کتاب۔ اسی طرح مولانا امجد علی رضوی لکھتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان اور والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی تبرہ ہے اور اس کا قائل رافضی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔